نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہت تیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں دیگر تفسیروں میں اس آیت کریمہ کا شان نزول عام مفسرین نے وہی فرمایا جو پیچھے گزر چکا۔ قریش کے کفار کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا تھا کہ جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے وہ حرام ہے، اور جسے تم ذبح کرو وہ حلال ہے، تو تمہارا مارا ہوا حلال اور رب کا مارا ہوا حرام۔ تو یہی اس کا شان نزول ہے، یعنی مشرکین مکہ کا یہ اعتراض کہ خدا کا مارا حرام جانتے ہو، اپنا مارا حلال۔ مگر حضرت علامہ امام ابو منصور وہ کہتے ہیں کہ بعض مسلمان ایسے تھے جو گوشت وغیرہ اچھی غذاؤں سے بچنے لگے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اعلیٰ غذائیں کھانا تقویٰ کے خلاف ہے، اچھی غذائیں کھانا تقویٰ کے خلاف اور نفس کشی کے خلاف ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ موٹا کھاؤ، موٹا لباس پہنو، سادہ کھاؤ۔ تو ان کی اس فہمائش پر یہ آیت کریمہ اتری کہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، یہ موٹا کھانا، یہ جو کھانا ہے، یہ کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اور مشرکین کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، کفار کی باتوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ کفار کے نزدیک حلال و حرام کا معیار نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی میزرمنٹ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے یہاں حلال و حرام کو تولا جائے، کون حلال کون حرام۔ ان کے یہاں کوئی میزرمنٹ نہیں، ان کے باپ داداؤں کے خیالات ہیں، وہی ان کی کسوٹی ہے، اور اسی کے وہ پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ان کے پیچھے نہ پڑو، ہاں تمہارے لیے تو حلال و حرام کا مدار وہ وحی الہی اور نبوت مصطفی ہے، وہ تمہارے لیے ایک معیار ہے، وحی اور مصطفیٰ جان رحمت کے کلام اور باتوں سے جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام، تو یہ ہمارے لیے ایک معیار ہے۔ تو کھاؤ، مسلمانوں سے خطاب ہے، اس لیے کہ آگے ہے ان کنتم بن آیاتی مومنین، اگر اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ۔ دیکھیے، کھاؤ یہ امر کا صیغہ ہے۔ قرآن میں جب امر کا صیغہ آتا ہے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔
کبھی اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ چیز واجب ہے، وہ فرض ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس چیز کا حکم دے وہ وجوب یا فرض کے دائرے میں ہے، مگر علماء کرام نے اس کی ایک بہتر اور لمبی تفسیر فرمائی ہے۔ یہاں جو امر ہے وہ اباحت کے لیے ہے، یعنی مباح ہے، کھاؤ، وجوب کے لیے نہیں، اس لیے کہ گوشت کھانے کا ذکر ہے، اللہ کا جس پہ نام لیا جائے اس کو کھاؤ، تو وہ کھانا فرض نہیں ہے، نہ وہ کھانا واجب ہے، بلکہ وہ حلال اور مباح ہے، یعنی اسے کھاؤ۔ کھانا بھی کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی سنت، کبھی مستحب، کبھی مکروہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو خودکشی ہو جائے گی، تو جان بچانے کے لیے کھانا فرض ہے، اتنا کھانا فرض ہے کہ جس سے جان بچی رہے، وہ فرض ہے۔ اور روزہ کی افطار وغیرہ کے لیے جو کھانا کھاتے ہیں وہ سنت کے دائرے میں آتا ہے۔ روزانہ 3 وقت کھانا، رمضان کی سحری میں کھانا، وہ بھی سنت ہے۔ روزانہ جو ہم کھاتے ہیں کھانا، صبح دوپہر کو رات کو، وہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ سرکار دوپہر کو کھاتے تھے، سرکار سے رات کو کھانا عشائیہ اور ظہریہ جس کو کہتے ہیں، دوپہر کا کھانا ظہریہ اور رات کا کھانا عشائیہ، یہ دونوں سرکار سے جو ہے منقول منسوب ہے، لہذا دوپہر اور رات کا کھانا بھی سنت ہے۔ اسلام نے ہماری ضرورتوں کو بھی عبادت کے دائرے میں ڈال دیا ہے۔ ہماری ضرورتیں ہیں مگر عبادت کے کھانے میں اس کو ڈال دیا۔ کھانا ضرورت ہے، نہیں کھائے گا تو بھوک پریشان کرے گی۔ کھانا ضرورت کا نام ہے، مگر چونکہ اگر نیت اچھی کر لے کہ آقا بھی کھاتے تھے، اس وقت حضور سے کھانا منسوب منقول ہے، تو پھر یہ کھانا حاجت بھی پوری کرے گا، بھوک بھی مٹائے گا، اور عبادت کے کھانے میں آ کر یہ سنت کا ثواب بھی دے گا۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے رسم رواج اور ضرورتی چیزوں کو بھی عبادت کے کھانے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر آدمی سوچے تو اس کے دن کا ایک ایک لمحہ عبادت ہو سکتا ہے، سوچے تو ایک ایک لمحہ عبادت ہو جائے، اس کا پانی سنت طریقے پہ پیے، پیاس بھی بجھ جائے، ثواب بھی مل جائے، سونا سنت طریقے پہ ہو، نیند بھی آ جائے، عبادت کا ثواب بھی مل جائے، کھانا سنت طریقے پہ، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ضرورت ہے، یہ انسان کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ ضرورت کے دائرے میں آتا ہے، مگر اس میں نیت اور حضور کے قول اور سرکار کی سیرت کا اگر اس میں نیت کر لی جائے تو ضرورت بھی پوری، بھوک و پیاس بھی مر جائے، اور وہ کھانا سنت کے اعتبار سے ثواب کے دائرے اور عبادت میں بھی لکھا جائے، تو وہ سنت ہے کھانا۔ اور پیٹ بھر کر زیادہ کھانا کہ تکلیف ہو جائے وہ مکروہ ہے۔ پھر اسپرائٹ پیتے ہیں، ڈکار نہیں آ رہی ہے، اس کی عادت بڑی خطرناک ہے، جو ٹھنڈا پیتے ہیں بعد میں کھانے کے بعد، عادتاً وہ جسم کو بہت کمزور کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا لگتا ہے کہ چلو، مگر اس میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جسم میں گئی ہے اندر وہ پھیلتی ہے اور کھانے کو پورا تتر بتر کر کے آپ کے ڈکار کے لیے جگہ بناتی ہے۔ آپ کو لگا کہ ہاں ڈکار آ گئی، مگر اندر جو غذا گئی ہے اس غذا کو اس نے بالکل تہس نہس کر دیا، اور پھر اس کے لیے اگر عادتیں بنا لیتا ہے تو پھر بہت ساری مصیبتوں اور بہت ساری بیماریوں کی جڑ یہی چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کھانے کے بعد ڈائریکٹ چائے بھی نہیں پینا ہے۔ یہ کوئی حدیث وغیرہ کی بات نہیں بتاتا، طبی اعتبار سے بتا رہا ہوں، طبی۔ آپ یہ کہو کہ مولانا منع کر رہے، طبی اعتبار سے بہت ساری چیزیں حدیث میں منع ہوتی ہے، مگر بہت ساری چیزیں کہ طبی اعتبار سے اس کے فائدے اور نقصان ہوتے ہیں، تو طبی اعتبار سے اور جو ہے نقصان دہ چیزیں ہیں ہمیشہ کھانے کے پہلے تو بات کہ حدیث شریف میں بھی یہ ہے، اور طبیب لوگ، اطباء اور
ڈاکٹر لوگ بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کرو، پہلے حصے میں بھی پانی پیو، بیچ میں بھی پانی پیو، آخر میں پانی مت پیو۔ جیسے کھانا کھا لیا فوراً پانی پی لیا تو پھر کھانے ہاضمے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، پہلے حصے میں بیچ میں بھی پانی پیا جائے، آخر میں پرہیز۔ ہاں اگر پینا ہی ہے تو پھر کچھ دیر گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے، آدھا گھنٹہ 25 منٹ گزر گئی اور جو کھانا کھایا ہے تھوڑا اندر ایڈجسٹ ہو گیا تو پھر وہ الگ بات ہے، تو ورنہ صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے، مضر ہے۔ تو یہ کھانے میں بھی ان سب چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ بھوک بھی مٹے اور بدن کو طاقت ملے۔ کھاتے وقت بھوک تو مٹ جاتی ہے مگر پھر ان ساری چیزوں کے استعمال سے طاقت نہیں آتی ہے، پھر ہاضمہ خراب ہوتا ہے، پھر ہاضمہ خراب ہوا، صحت خراب ہوئی، قبض کی شکایت ہو گئی، پھر وہ سر درد کرتا ہے اور پھر پیٹ میں بہت ساری بیماریاں۔ اب یہ بیمار پڑے گا تو عبادت کیسے کرے گا؟ عبادت کیسے کرے گا؟ ڈاکٹروں کے ہی چکر لگاتا رہے گا۔ اس لیے طب نبوی میں ایک باقاعدہ شعبہ صحت جو ہے، کھانے کا جو شعبہ علماء نے طب نبوی سے نکالا ہے، سرکار نے جن جن چیزوں کا حکم دیا، منع فرمایا اور جو رولز اور فارمولہ بتائے ہیں کھانے پینے کے، ہمارے علماء اطباء نے ان کو الگ کیا اور ایک قاعدہ بنایا۔ علم طب میں کھانے کو بھی کئی ایک چیزوں میں، کئی ایک حصوں میں تقسیم کیا تاکہ آدمی ان رولز پہ عمل کرے، صحت برقرار رہے۔ جب صحت برقرار رہے گی تو جسم بڑا تندرست، اب جسم بھی اچھا ہے تو عبادتوں میں لذت ہے، عبادتوں میں لذت ہے۔ اب وہ آدھا مرا ہوا ہے کیا نماز پڑھے گا؟ تو صحت کا بہت بڑا جو ہے بہت، اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو سو جایا کرتے تھے، قیلولہ جس کو کہتے ہیں، سو جانا۔ رات کو کام نہ ہو تو جلدی سو جایا کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے کچھ دیر تفریح کر کے عشاء میں کے بعد فوراً، اس کا بھی حدیث میں تاکیدی حکم آیا ہے، فوراً سو جایا کرو بغیر ضرورت کے۔ عشاء بعد اسی طرح جو گھومتے پھرتے رہنا، 12 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک جگتے رہنا، نیند مکمل نہیں ہوگی تو دماغ پہ اس کا بڑا نیگیٹو اثر رہتا ہے، منفی نکاراتمک اس کے پرتیگھات دماغ پہ پڑتے ہیں اور پھر دماغ ٹینشن میں رہتا ہے۔ اور مکمل طور پہ جب آدمی کو نیند مل جاتی ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو اچھا اور ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کا تعلق انسان کے صحت سے ہے، انسان کی تندرستی سے ہے، وہ بھی سرکار نے بیان فرمائے، اس پہ عمل کرے، صحت مضبوط رہے گی تو بھی عبادت بھی ہوگی۔ اور کبھی جنگ میں نکلنا ہو تو بھی تلوار تھان کے نکلے گا، آدھا مرا ہوا ہے کیا نکلے گا؟ نکلے گا۔ وہ گھر والی بولے گا وے ویرو وے بدی تھی ہو۔ اب پھر یہ ساری چیزوں کی اہمیت ہے، سب سے پہلے یہی ہے کہ اس کا خیال کیا جائے تاکہ صحت اور تندرستی، صحت بہت بڑی نعمت ہے نا، اللہ کی نعمت ہے۔ انگریزی میں کہاوت ہے ہیلتھ از ویلتھ، صحت مندی تندرستی سرمایہ ہے، تندرستی یہ بہترین سرمایہ ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا نقصان دہ اور مکروہ ہے، اور مضر غذائیں جس سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے وہ کھانا حرام ہے۔ جو جسم کو نقصان دے، شراب پینا اس لیے حرام ہے کہ جسم کو خراب کرے، افیون اور نشہ آور چیزیں اس لیے حرام ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہیں یہ۔ اور بھوک سے کم کھانا تقوی برقرار رہی ہے، مستحب ہے۔ بھوک سے کم کھانا حدیث پاک میں ہے، صحت مندی کا فارمولہ سرکار بتاتے ہیں کہ زیادہ بھوک لگے تو کھا، اور جب آدھی بھوک باقی رہے تو دسترخوان چھوڑ دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے میں طاقت ہے، زیادہ کھانے میں سستی ہے۔ اب یہاں تک کھائے گا پھر اٹھے گا ہی نہیں، پھر دوپہر کو سوئے گا کھانا کھا کے تو پھر جو قیلولہ وہ قیلولہ ہو جائے گا۔ کم کھاؤ، کبھی دوپہر کو اس کا تجربہ کر لینا، جب دوپہر کو کم کھاؤ گے عصر سے پہلے آنکھ کھل جائے گی،
اور زیادہ کھاؤ گے تو عصر کے وقت بھی جب آنکھ کھلے گی تو ایسا لگے گا اور لیٹا رہا ہوں۔ زیادہ کھانے سے سستی پیدا ہوتی ہے اور کم کھانے سے صحت مضبوط ہے۔ حدیث کا یہی فارمولہ ہے کہ کم کھانا تندرستی لاتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ فارمولہ ہے کہ زیادہ کھانے سے صحت بنتی ہے، کم کھا، زیادہ بھوک لگے تو کھا، اور آدھی بھوک باقی رہے، دسترخوان چھوڑ دے، ساری بیماریاں غائب ہو جائے گی، تندرستی اور جسم کی بقا باقی رہے گی۔ یہی فارمولہ ہے، اور جو اس پہ عمل کیے صحابہ کرام نے، اس پہ عمل کیا تو دیکھیے حضرت علی کوئی بہت بڑی غذا کھاتے تھے کیا؟ ایک جو کی روٹی، کھجوریں، یہی تھی۔ مگر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اگر ہے تیری ذات میں شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پہ مدار قوت حیدری، نان شعیر پر جو کی روٹی ہی کھانے والا حیدر کرار ہے۔ وہ تو اسی طرح جس طرح نماز وغیرہ میں، عبادات میں، عبادت کبھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ کبھی مستحب، کبھی جو ہے الگ، اسی طرح کھانے کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھاؤ اس پر جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ اب وہ مشرکین آئے تھے یہ بات لے کر کہ اللہ کا مارا ہوا حرام اور تمہارا ذبح کیا ہوا حلال، اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ فلسفہ غلط ہے، بلکہ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، ذکر اسما، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ کھاؤ، اور وہ جس کے ساتھ، اور وہ نہ کھاؤ جس کے میں اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا بھی نام شریک ہو گیا، یا جس کو بتوں کے نام پر، تو یہ اللہ نے من تبیزیا کا مما، اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہاں من بتا کر علماء فرماتے کہ من تبعیضیہ ہے، یعنی مکمل نہ کھاؤ، ان میں سے وہ کھاؤ جس کو قرآن و حدیث نے حلال کر دیا۔ اس لیے مکمل جانور حلال نہیں ہے، جانور کے جسم میں خون ہے، پتا ہے، ذکر ہے، فوتے ہیں، فرج ہیں، دبور ہیں، یہ سب چیزیں حرام ہیں کہ ان کو حدیث میں حرام کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو حلال کے دائرے میں وہ کھاؤ، اس کا کھانا قرآن یا حدیث سے ثابت ہے، تو وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام ہوا۔ تو اب دیکھیے تو یہ قید قرآن مجید نے لگائی کہ جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا وہ کھاؤ۔ ایک قید حدیث شریف میں لگائی گئی، آقا فرماتے ہیں کہ یہ بھی خیال رہے کہ ذبح کرنے والا مشرک یا مرتد یا کافر نہ ہو۔ اگر ذبح کرنے والا مرتد، مشرک یا کافر ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو وہ بھی حرام۔ اس لیے وہابی کا ذبیحہ حرام ہے کہ مرتد ہے، یہ بھلے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے والے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ مومن کا، مسلمان کا ذبیحہ ہو تو یہ قید کہ کھاؤ اللہ کا نام جس پہ ذکر کیا جائے، اس قید کو قرآن نے لگایا، اور ذبح کرنے والا مومن ہو اس قید کو حدیث نے لگایا۔ تو اب دونوں کو جب ملاؤ تبھی نتیجہ نکلتا ہے، تبھی تو یہ حدیث شریف میں ہے مسلمان ہو ان کنتم بن آیاتی مومن، اگر تم اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی آیات پر تمہارا صحیح طور پہ ایمان ہے تو ایسے ذبیحہ کو کھاؤ، اسے حرام نہ جانو بلکہ من جانب اللہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ سنیے آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ارے تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا؟ تمہیں کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم نوازی والے انداز میں فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم نہ کھاؤ اسے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسے کھانا تقوی کے خلاف ہے، اسے کھانا پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ نہیں، جب اللہ نے حلال کیا تو کھاؤ، حلال چیزیں کھانا نہ تقوی کے خلاف ہے نہ پرہیزگاری کے خلاف ہے۔ تمہیں کیا ہوا؟ انداز کرم نوازی کا ہے۔ اس سوال میں بھی عجیب کرم نوازی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کسی باپ کا پیارا بچہ ہے، وہ بچہ غذا کھانا چھوڑ دے، کھانا کھانا چھوڑ دے تو باپ اسے کہتا ہے ارے بیٹا کیا حال ہے، روٹی کیوں نہیں کھاتا، کیا شکایت ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ اس سوال میں باپ کی مہربانی پوشیدہ ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا ہے؟ جیسے کسی باپ کا بیٹا بچہ چھوٹا کھانا کھانا چھوڑ دے، باپ کرم نوازی کرم سے کہتا ہے، جو ہے محبت سے کہتا ہے کیا حال ہے،
بیٹا روٹی کیوں نہیں کھاتا, کیا شکایت ہے؟ تو یہ سوال اظہار کرم کے لیے ہے. بندہ نواز رب جو اپنے محبوب کی امت پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ فرماتا ہے اے بندہ کیا ہوا, تو کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تیرے نہ کھانے سے, حلال غذا تیرے نہ کھانے سے ہمارے محبوب کو درد ہوتا ہے, اور ہمارے محبوب کو درد یہ ہماری ایذا رسانی ہے. کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ نے حلال و ستھرا تیرے لیے رکھا ہے تو کھا, یہ بھی نعمت الہی ہے. یہ بھی اللہ نے کتنی بہتر غذائیں دی ہیں. اور جہاں نہیں ہیں آج پتہ چل رہا ہے. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ باپو خبر نتھی અમારા માં કેમ આ મના છે, આવી બહેતર અને બહુ સ્વાદિષ્ટ ગઝાઓ છે જે તમે ખાઓ છો, મછલી છે, પાપલેટ છે. تو وہ وہی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم میں کیوں نہیں کھاتے ہیں, اب دل للچاتا ہے. بھلے اوپر سے نہیں کھاتے ہوں اور کہتے ہیں ہم اس برتن کو بھی نہیں چھوتے ہیں, لیکن اندر جب جا کے دیکھو تو وہی سب کھاتے رہتے ہیں. فطرت اللہ جس کو حلال کرتا ہے وہ نیچرل ہے. کیا ہے؟ نیچرل ہے. طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی, طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی. ان میں جو ہوشیار لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ, اس فارمولے کو غلط بتاتے ہیں کہ غلط ہے ہمارے یہاں کی, اس کو نہیں کھاتے ہیں. اس کو کھانا نیچرل ہے, اس کو کھانا عادت میں داخل ہے. کھانا چاہیے جو مسلمان کھاتے ہیں, اس لیے کہ اس کا کھانا فطرت میں داخل ہے, اور نہ کھانا فطرت سے بغاوت ہے. بہت سارے لوگ ہیں کھاتے ہیں, اوپر سے بھلے اپنے کو برہمن کہتے ہوں کہ نہیں کھاتے ہیں, اندر جا کے دیکھو تو سب لولم لول ہے. پھر جو ہے پچھتاتے ہیں, اس برتن کو بھی نہیں چھوئیں گے جو, اور جہاں پر مچھلی مٹن اس جگہ ہو, مگر پھر اندر کی حال دیکھو تو پھر ان کے لوگ گواہی دیں گے کہ 2 ہاتھ سے کھاتے ہیں. ارے یہ اللہ جب حلال کرتا ہے تو نیچرل ہے, فطرت ہے. ارے باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا. دیکھیے بکری گوشت کھاتی ہے, کیوں نہیں کھاتی ہے؟ اللہ نے ایک چیز اس میں رکھی ہے, اس کا ہاضمہ ایسا ہے کہ گوشت کو پچا نہیں پائے گا. اس کا ہاضمہ ایسا ہے, گوشت پچا نہیں پائے گی بکری, اس لیے وہ عادتاً فطرتاً گوشت کھانا اس کے خلاف ہے, نہیں کھاتی ہے. اللہ نے دانت بھی ایسے دیے ہیں کہ اگر گوشت کھائے تو بکری دانت سے گوشت کو توڑ نہ پائے, بالکل سلیم دانت ہیں. مگر شیر گوشت کھاتا ہے, چیتا گوشت کھاتا ہے. چیتے کے دانت بکری کی طرح نہیں ہے, انسان کی طرح نوکیلے دانت ہیں جس سے کاٹا جائے. نوکیلے دانت ہے کہ نہیں ہمارے, یہ دونوں دانت نوکیلے ہیں. اللہ نے شیر کو نوکیلا دانت دیا ہے, اس سے کاٹا جاتا ہے. بکری کو نہیں دیا کیونکہ گوشت نہیں کھاتی, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ گھاس کھائے گی, گھاس میں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, گھاس میں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر شیر کھاتا ہے, شیر کو ایسا ہی دیا. کتا کھاتا ہے, کتا کو نوکیلے دانت دیے ہیں, یعنی جس کی فطرت میں گوشت کھانا ہے اس کو دیا ہے. انسان کی فطرت میں بھی گوشت کھانا ہے. ہم جو کھاتے ہیں حدیث و قرآن کے مطابق جو حلال ہے, جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں, اس لیے گوشت کھانا انسان کی فطرت میں ہے. اللہ نے دانت بھی نوکیلے دیے ہیں, آگے والے دانتوں سے سبزی کا, اور سائیڈ والے جو کیل کی طرح دانت ہیں وہ مٹن کھانے کے لیے ہیں. یہ فلسفہ بیان سائنس بھی کہہ رہی ہے اگر بہت لمبے ٹائم تک گوشت نہیں کھائے گا تو بیماری آئیں گی. فلسفہ کب تک گرینری کھاتا رہے گا؟ بیشک یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کھاؤ, مگر کھاتے کھاتے اکتا جاتے ہیں, پھر دل تو چاہتا ہے مگر مجبوریاں ہیں. مگر اب یہ کھانا بھی فطرت میں داخل ہے. اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ فطرت میں داخل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام مذہب دین فطرت ہے. نیچر جو چاہتا ہے اس نیچر کو صحیح سمت اسلام دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کھاؤ, اور ہاں اسی کھانے میں جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہے وہ یا تو قرآن یا حدیث نے منع کر دیا. جیسے انسان جس گوشت کو کھاتا ہے جھلال جانور کے, اس میں سے خون نقصان دے گا, اسلام نے اس کو نکال دیا. فیتا پتا ہے, ذکر ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں جو اندر جا کر نقصان دیتی ہے, یا تو قرآن یا حدیث نے ان چیزوں کو منع کر دیا. مت کھاؤ, پیور اور صاف و ستھرا کھاؤ. یہ کھانا اللہ
کا جس پہ نام لیا گیا اس کو کھاؤ، کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ؟ یعنی مسلمان تمہیں کون سا عذر و بہانہ ہے اس بات میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھا جس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو؟ مقصد یہ کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ تم اسے حلال نہ جانو، تم اس کو گوشت کو نہ کھاؤ، کھاؤ من جانب اللہ، اللہ کی نعمت بھی ہے، وہ مباح بھی ہے۔ تو یہ جو ہے ہاں، اب جی بعض جانور اللہ نے منع فرما دیے۔ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور تم پہ حرام ہو گیا خون مردار اور سور کا گوشت، سور کا۔ تو اب اصل اشیاء میں اباحت ہے، فقہ کا قاعدہ ہے اشیاء میں اصل اباحت ہے، چیزوں میں اصل چیز مباح ہونا ہے۔ سب تفصیل حدیث میں نہیں ہے کہ مٹر کھاؤ، آلو کھاؤ، بینگن کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ ایک قاعدہ بتایا، جو حرام ہے وہ اللہ نے بتا دیا، اس کے سوائے وہ حلال ہے، پھر حلال کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں کی تفصیل فرما دی، اور پھر قرآن نے ایک جانور کو حرام فرمایا، اس کی تفصیل حدیث میں بتائی گئی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں تو صرف یہی کہا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تم پر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ قرآن نے صرف سور کا گوشت حرام کیا، مگر اس کے باقی اعضاء وہ حدیث میں حرام ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تو کہا ہے کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں جو گوشت میں نہیں آتی وہ کھائی جائیں، نہیں، قرآن نے گوشت حرام کیا، حدیث نے باقی چیزوں کو حرام کیا۔ قرآن میں آیا ہے کہ کتا حرام ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ کتا کھانا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں آیا ہے کتا کھانا حرام ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے بتایا حرام ہے۔ تو بغیر حدیث کے صحیح سمت آ نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے سرکار نے قاعدہ بتایا، ہر کیل والا جانور، شکاری جانور، ہر پنجے والا جانور، شکاری پرندہ، کیڑے مکوڑے، سانپ، یہ سب حدیث میں حرام ہوئے ہیں۔ یہ سب کس میں ہے؟ حدیث میں حرام ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں سوا سور کے کوئی جانور حرام نہیں ہوا۔ قرآن میں حرام جانوروں کا جو ذکر ہے اس میں یا تو مردار ہے یا یہی ہے سور ہے، اس کے سوا کتا بلی وغیرہ یہ قرآن میں حرام نہیں ہے، اور اس کا حرام ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ رسول پاک کی حدیث بھی یہ وحی کا حصہ ہے۔ قرآن اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، حدیث وحی غیر مطلوع ہے، وہ بھی اللہ ہی کا قول ہے۔ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث۔ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر حدیث، نام ہی کا فرق ہے، تقریر ہے دونوں کی، ایک نام ہی کا فرق ہے، تقریر ہے دونوں کی ایک۔ تو قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، تو اللہ اصل چیز میں اباحت ہے، جو حدیث اور قرآن میں حرام ہے اس کو حرام کر دیا گیا، اب اس کے سوائے وہ حلال ہے، اس کے سوا ہے وہ حلال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، تمہیں کیا ہوا کہ اس سے نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ اب ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو کھاؤ جو بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہاں، یہ بتوں کے نام پر جانوروں کے نام تھے، اور بتوں کے نام پر پیچھے گزر چکا، یہ جانوروں کے نام رکھ کر اسے چھوڑ دیتے تھے، پھر اہل عرب مشرکین اس کو کھاتے نہیں تھے۔ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، سام، یہ سب اس کو حرام جانتے تھے، جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے تھے، اور اللہ کے نام پر جب ان کو بھی ذبح کیا جائے تو انہیں بھی کھاؤ۔ اللہ کے نام پر جی ذبح کا اعتبار ہے، ذبح کا اعتبار ہے، اگر اس کو شرعی طور پہ ذبح کیا گیا اور جانور حلال ہے تو پھر وہ جائز ہے، اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، تو تم سے مفصل بیان کر چکا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا، ما حرم علیکم، جو تم پہ حرام ہوا، جو حرام ہے
اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی گئی۔ ہاں مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرام جانور بھی تم پہ حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا مضطررتم الیہ، مگر یہ کہ جب تمہیں اس سے مجبوری ہو۔ ایسی جگہ پہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، بھوک اتنی ہے کہ نہیں کھائے گا تو مر جائے، تو اب مردار بھی کھا لے، جتنے سے جان بچ سکتی ہو مردار بھی کھا لے۔ یا کوئی بادشاہ ہو جو تلوار لے کر حاکم کھڑا ہے کہ اگر یہ حرام جانور کا گوشت نہیں کھائے گا تو تجھے قتل کر دوں گا، تو چونکہ جان بچانا فرض ہے تو جان بچانے کے لیے اس وقت جتنی ضرورت ہے اس کو کھا لے، تو دیکھو وہ حرام ہے۔ مگر اللہ فرماتا الا مضطررتم الیہ، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو تب وہ حرام جانور بھی حلال ہو جاتا ہے مجبوری میں۔ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی خواہش پہ مشرکین چلے، یہ نہ کھاؤ اس کو نہ کھایا جائے، کہ نہ کھانے میں اس کو نہیں کھاتے تھے، کھانے میں مردار بھی کھا لیتے تھے، اپنے ان کے پاس حلال و حرام کا کوئی میزرمنٹ نہیں ہے، کوئی زاویہ نہیں تھا کہ جس پہ حلال و حرام تولے جائے، اپنے باپ داداؤں کے من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم، بے شک بہت تیرے ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے، حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب جو رب نے حلال کیا وہ حلال جانو، حرام کیا اسے حرام جانو، بغیر کسی وجہ کے۔ رب کے حلال کو کیوں حرام جانا؟ تو وہ حد سے بڑھنے والا، بلکہ جس کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام جانے گا، اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال جانا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار کر دیا۔ اب اگر کوئی سور کو حلال جانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے بغیر کسی وجہ کے۔ کیوں؟ ہاں ابھی اس میں یہ بھی بات ہے، دوسرے پارے میں گزر چکا کہ کچھ لوگ حلال غذائیں اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حرام ہے، وہ عقیدہ یہی تھا کہ یہ حلال ہے مگر اپنے اوپر حرام کر دیتے۔ یہ بھی اسلام میں منع ہے، جب اللہ نے حلال کیا ہے تو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ کچھ لوگ بڑے کا مٹن اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، بڑے کا مٹن نہیں کھاتے ہیں، اللہ نے جب حلال کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہاری فطرت کو اچھا نہیں لگتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ہے، نیچر میں طبیعت میں ایسی نرماہٹ ہے کہ بڑا اور گوشت چونکہ کٹھن غذا ہے وہ اس کو نہیں جچتی ہے، تو نہ جچنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ہے، نہیں کھاتا، مگر چونکہ حلال ہے تو حلال جاننا ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ حلال ہے، نہیں کھاتا وہ ایک الگ بات ہے۔ کہ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ہے، طبیعت کو اچھا نہیں لگتا وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال، اور رب نے جو حرام کیا ہے اس کو حرام جاننا قرآن کی روح سے ضروری ہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اسی کا ذکر کیا اللہ ان ربک اعلم ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حد سے نہ بڑھو، رب کے حلال کو حلال جانو، رب کے حرام کو حرام جانو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔